علماء کرام، مشائخ اعظام، پردہ نشین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا وماوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق على رسوله النبي الأمين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ بھی ہے کوئی جینے میں جینا میرے رسول، یہ بھی ہے کوئی جینے میں جینا میرے رسول، دیکھوں نہ زندگی میں مدینہ میرے رسول۔ یہ بھی ہے کوئی جینے میں جینا میرے رسول، دیکھوں نہ زندگی میں مدینہ میرے رسول، اور اشکوں کی روشنائی سے روئے حیات پر، اشکوں کی روشنائی سے روئے حیات پر، کب تک لکھوں مدینہ مدینہ میرے رسول، کب تک لکھوں مدینہ مدینہ میرے رسول۔ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اکرم نور مجسم سرور کونین فخر موجودات جناب آمنہ کے دلبر عبداللہ کے لگتے جگر ساری کائنات کے لیے سب سے بہتر حضور اکرم نور مجسم محمد عربی روحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر ہدیہ درود نشاور کرے اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا و مولانا محمد وعلا آل محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اس کے درود کو آقا صلی اللہ تعالی وسلم خود بھی سنتے ہیں اور فرشتے اس درود کو سرکار کی بارگاہ تک پہنچایا بھی کرتے ہیں، اور جو بھی کہیں سے بھی درود پڑھتا ہے سرکار دو عالم اسے دیکھا کرتے ہیں۔ آپ درود پڑھنے میں بھی، سبحان اللہ کہنے میں بھی، گھر سے آنے میں بھی، سب میں کنجوسی کرتے ہیں۔ کنجوسی سے کام نہ لیجئے، سرکار ہمیں اور آپ کو دیکھا کرتے ہیں۔ اللہ نے سرکار کو نذیر بشیر سارا کچھ بنا کر بھیجا، شاہد بنا کر بھیجا، جو دیکھنے والے ہیں، جو گواہ دینے والے ہیں۔ میرے آقا کی سماعت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بنایا کہ کائنات کی عرضی سے کہیں بھی کوہ کاف سے بھی اگر کوئی شخص نبی کی بارگاہ میں درود پڑھے، کوئی نبی کو پکارے تو نبی اس کو سن لیا کرتے ہیں اور اسے دیکھا بھی کرتے ہیں، دیکھا کرتے ہیں۔ نبی جنت میں جو چیز ہے اسے بھی دیکھ رہے ہیں،
जन्नत की चीजों के मालिक भी है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी देख रहे, ताड़पत्री के मुसलमानों को भी देख रहे हैं कि जब दुरूद पढ़ा तो किसने पढ़ा और किसने नहीं पढ़ा। हमारी और आपकी अम्मा हजरत खदीजतुल कुबरा, देखने की बात आई तो बता देता हूं, उन्होंने फरमाया या रसूल अल्लाह, अपना एक बेटा था जो बचपन में इंतकाल हो गया था। अपना एक बेटा था जो बचपन में इंतकाल हो गया था। या रसूल अल्लाह, वो बेटा किस हालत में है, कहां है? बात देखने की आई तो बता रहा हूं। सरकार सबको देखते हैं, सबके अमल को देखते हैं, सबकी मोहब्बत को, सबकी अकीदत को, सबके ईमान को देखते हैं। खदीजा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, अपना वो बेटा जो बचपन में इंतकाल हो गया था वो कहां है, किस हाल में है? तो आका ने फरमाया ए खदीजा, अपना वो बेटा जन्नत में टहल रहा है, देखना चाहोगी? सुभान अल्लाह, सुभान। अपना वो बेटा जन्नत में टहल रहा है, देखना चाहोगी? हजरत खदीजा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, आपने कह दिया तो हमारे देखे हुए से भी बेहतर हो गए। इसीलिए तो पाकिस्तान के एक शायर ने कहा, खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफे हमीदा, ए हादी ए बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़कर है तेरे लब से शुनीदा, दीदा से भी बढ़कर है तेरे लब से शुनीदा। तो सरकार ने जब फरमाया है कि जो भी कहीं भी किसी भी हाल में मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मैं उसके दुरूद को सुनता भी हूं और उसे देखा भी करता। अब आप नबी और आले नबी की बारगाह में झूम झूम कर एक बार अकीदत व मोहब्बत के साथ हदिये दुरूद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, बेशक अल्लाह का जो वली होता है, अल्लाह का जो दोस्त होता है, अल्लाह का जो बेहतरीन बंदा होता है, अल्लाह का जो फरमाबरदार बंदा होता है, अल्लाह जिसे चुन लिया करता है, अल्लाह जिससे बेहद मोहब्बत करता है, वो मुत्तकी और परहेजगार हजरात होते हैं। वो मुत्तकी होते हैं, वो तकवा वाले होते हैं, वो तहारत वाले होते हैं, वो आला नसब वाले होते हैं, वो आला हसब वाले होते हैं, वो नवाफिल की कसरत वाले होते हैं, वो इबादत रियादत वाले होते हैं। ऐसे होते हैं जिन्होंने जिंदगी में हराम का लुकमा भी नहीं खाया, ऐसे होते हैं। उसे अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक अल्लाह का दोस्त जो होता है वो मुत्तकी, वो परहेजगार हुआ करता। पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर की जात मोहताज तारुफ नहीं। पीराने पीर दस्तगीर जब से मां के पेट में थे तब से वली थे। आपका बाप वली, आपके नाना वली, आपकी वली आपकी अम्मा वलिया, आपका खानदान वली। जब ऐसी विलायत की लड़ियों से कोई बच्चा पैदा होता है तो वो वली पैदा होता है। जानते हैं पीराने पीर दस्तगीर ने, आजकल की साइंस ने एक बात को पक्की कर दी है कि माँ जैसी होती है, पेट में जब बच्चा होता है तो माँ जैसा काम करती है, माँ जैसा फीलिंग करती है, माँ जैसा सोचती है, माँ जो पढ़ती है, जो करती है, बच्चे के ऊपर उसका असर हुआ करता है। आज की साइंस ने इस बात को कायतराफ कर लिया, लेकिन ये बात हमारे पीराने पीर दस्तगीर ने 1000 साल पहले ही मुतहक्कक कर दी कि माँ कुरान पढ़ती थी तो पीराने पीर दस्तगीर जब पैदा हुए तो 18 पारा के हाफिज कुरान हो गए। पूछा कैसे हाफिज हो गए, कैसे कुरान याद हो गया? हाफिज पढ़ने के लिए, हाफिज बनने के लिए 2-3 साल 4 साल लगते हैं। मां के पेट में 18 पारे के हाफिज पीराने पीर दस्तगीर से पूछा,
آپ کیسے حافظ قرآن ہو گئے؟ 18 پارہ یاد کیسے ہو گیا؟ پیران پیر نے فرمایا میری ماں 18 پارے کی حافظہ ہے، 18 پارے قرآن یاد ہے۔ جب میں پیٹ میں تھا میری ماں 18 پارے قرآن پڑھا کرتی تھی، وہ قرآن سن سن کر ہمیں وہ 18 پارے یاد ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ ہے پیران پیر دستگیر، پیٹ کے اندر سے ولی۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو چن لیتا ہے، جس سے بے پناہ محبت فرماتا ہے، اسے ولایت منصب عطا کرتا ہے، اسے اپنا خاص بندہ عطا کرتا ہے۔ ہر زمانے کا قدرت کا قانون ہے، دستور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو پھیلانے کے لیے، اپنے نام کو اجاگر کرنے کے لیے، لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے، لوگوں کو صراط مستقیم پر چلانے کے لیے، لوگوں کو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے ہر زمانے میں، ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنا ایک خاص بندہ بھیجتا رہا۔ پہلے انبیاء کرام آئے، آدم آئے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اللہ کی توحید کی دعوت دی، نوح آئے، جتنے بھی انبیاء کرام آئے، لاسٹ میں جب ختم النبی آ گئے، خاتم النبیین آ گئے، نبی اکرم آ گئے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اس لیے کہ پہلے چالو تھا، ایک کے بعد دوسرا آتا جا رہا تھا، بعد میں نبوت کا دروازہ جب بند ہو گیا، نبی آخر آ گیا، اب نبوت کی ضرورت نہیں تھی، اب جتنا دین کا کام تھا، اب جتنا اللہ تعالیٰ نبی بھیجنا چاہتا تھا اتنا بھیج دیا، اب آخری نبی کو بھیجا۔ اب نبی اکرم کے بعد جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم کی زبان سے ارشاد فرما دیا اور کہہ دیا اے نبی فرما دو اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب اس امت کا جو اولیاء آئے گا وہ اگر دین کا کام کرے گا، میری توحید کا چرچا کرے گا، صراط مستقیم پر لوگ کو لائے گا، دین و ہدایت کی طرف لائے گا، روحانیت پھیلائے گا، شریعت پھیلائے گا، تو ایسا بندہ نبی کا وارث ہوگا، اسے وارث انبیاء کا خطاب ہوگا۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب ضرورت تھی کہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اب دین و شریعت کا کام کرنے کے لیے، اب لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے، بھٹکے ہوئے کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے اب بھی ضرورت تھی کہ اللہ کا کوئی خاص بندہ آئے۔ تو انہی خاص بندوں میں ایک بڑا خاص بندہ جو ہے انہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانا جاتا ہے، جو ماں کی پیٹ سے بھی ولایت تھے، جانتے ہیں ماں کے پیٹ سے میں بھی ولی تھے۔ آپ کی ماں، آپ جب مادر رحمت تھے، آپ جب ماں کے پیٹ میں تھے، آپ کی والدہ، آپ کے نانا کو سیب کا باغ تھا، آپ نے سنا ہوگا، آپ کی والدہ سیب توڑنا چاہتی ہے، اپل جسے آپ بولتے ہیں، سیب توڑنا چاہتی ہے، ماں کے پیٹ میں شیخ عبد القادر جیلانی، اللہ کا ولی جو ہوتا ہے، اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے، وہ زمین کے اندر کی بھی حالت جانتا ہے اور آسمان کے اوپر کی بھی حالت جانا کرتا ہے۔ یہی مقام شیخ عبد القادر جیلانی کا تھا۔ اللہ اللہ، ماں کے پیٹ میں ہے، 6 مہینے کے عبد القادر جیلانی ماں کے پیٹ میں ہے، ماں سیب توڑنا چاہتی ہے، جاتی ہے، ہاتھ بڑھاتی ہے، اتفاق سے سیب کے درخت پر ایک سانپ تھا، اسی سیب کے پاس سانپ تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے ماں کے پیٹ سے دیکھ لیا، میری ماں سیب توڑنا چاہتی ہے، سانپ ہے کہ کاٹنا چاہتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے ماں کے پیٹ سے، جو ابھی نطفے کی شکل میں تھے، جو ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، دیکھو ولی اسے کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں بھی ولی ہو، کل بھی ولی تھا، آج بھی ولی ہے، اور ولایت کا ڈنکا ہمیشہ بجتا رہے گا، اس لیے کہ غوث اعظم کی شان وہ ہے کہ ان کی شان میں ارشاد فرمایا افلا الشمس الاولین والشمس لا ابدا لا افق الاعلی لا تغربوا۔ جتنے اولیاء کرام آئے ان کا ایک دائرہ محدود تھا، اللہ نے جتنے کو بھیجا ان کو اتنے زمانے کے لیے بھیجا، اتنے وقت کے لیے بھیجا، ان کا چرچا اتنے دن تک رہا، وہ ایک قبیلے کے لیے، وہ ایک شہر کے لیے ولایت لے کر آئے۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت وہ ہے، پیران پیر دستگیر کی ولایت وہ ہے کہ خدا کی قسم کل بھی ولی تھے، آج بھی ولی ہے، قیامت تک آپ کی ولایت کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ ماں کے پیٹ سے، ماں کے جگر میں
نے جب دیکھا کہ ماں سیب توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہی ہے، ماں کو سانپ کاٹ لے گا، شیخ عبد القادر جیلانی نے ماں کے پیٹ میں ناخن مار دیا، اللہ اکبر، سانپ کے کاٹنے سے بچا لیا، ناخن مارا، جگر میں درد ہوا، اٹھتا ہوا ہاتھ نیچے آ گیا، اٹھتا ہوا ہاتھ نیچے آ گیا، جب آیا تو لوگ پریشان ہو گئے، پیٹ میں درد ہوا، اتنے میں سانپ بھی اتر کر بھاگ گیا، لوگوں نے دیکھا تو کہا اللہ اکبر، پیٹ کے درد نے سانپ کاٹنے سے بچا لیا۔ لیکن جب پیدا ہوئے عبد القادر جیلانی بچپن کی حالت میں ماں کے گود میں ہے، ماں نے محبت سے شیخ عبد القادر جیلانی کے گال پہ ایک تھپڑ مارا جیسے کہ کوئی ماں پیار کرتی ہے۔ بچپن کی حالت میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا ماں، اللہ نے قوت گویائی عطا فرما دی، کہا ماں آپ اسی چیز کا بدلہ لے رہی ہو کہ آپ کو جو میں نے پیٹ میں جو مارا تھا، آپ کو جو پیٹ میں درد ہوا تھا، اس کا آپ بدلہ لے رہی ہو۔ ماں وہ سانپ کاٹنے کی وجہ سے تھا، ماں میں نے دیکھ لیا کہ آپ ہاتھ بڑھا رہی تھی، آپ کو سانپ کاٹ لیتا، اس لیے میں نے سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں مارا تاکہ آپ کا ہاتھ نیچے آ جائے۔ تو پیران پیر اپنی ماں کی بھی دستگیری فرما دیا، پیٹ میں رہ کر دستگیری فرما دیا۔ وہ پیران پیر دستگیر ہے جن کا پورے عالم میں چرچا ہے، جن کی ولایت کا ڈنکا ہے، اللہ نے ایسا ولی بنایا، ایسا ولی بنایا کہ ان کی ولایت کے آگے کسی کی ولایت نہیں ہے۔ اگر کسی کو ولی بننا ہو، اگر کسی کو اللہ کا نیک بندہ بننا ہو، غوث اعظم کی سائن لینی پڑے گی، ان کی مہر لینی پڑے گی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی دستخط ہونی پڑے گی، تب وہ ولی ہوگا۔ وہ جسے چاہے ولی بنا دے، وہ جسے چاہے ولایت سے نکال دے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بچپن ہی سے بڑے رحیم و شفیق تھے، آپ اللہ کے نیک بندے تھے، آپ کبھی کھیلتے کودتے نہیں تھے، آپ سوتے نہیں تھے، عبادت گزار تھے۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے، وہ تقوی پرہیزگاری سے ہوتا ہے، اللہ کی رات دن عبادت کرتا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، اتنا بڑا مقام دیا کہ عبد القادر جیلانی مردے کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے، شیخ عبد القادر جیلانی جاہل کو عالم بنا دیا کرتے تھے، چور کو قطب بنا دیا کرتے تھے، ڈاکو کو ایمان والا ولایت سے نواز دیا کرتے تھے۔ یہ طاقت ایسے نہیں ملتی ہے، یہ اسی طرح طاقت نہیں ملی۔ پیران پیر کو اگر طاقت ملی، پیران پیر کو اگر مرتبہ ملا تو یاد کیجئے کہ انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، بڑی مشقتیں اٹھائی۔ آپ فرماتے ہیں 15 سال تک میں لگاتار پوری رات قرآن پاک ایک رکعت میں قرآن پاک پڑھ دیا کرتا تھا، ہر روز قرآن پڑھتا تھا۔ 40 سال تک ایک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا تھا۔ 12 سال تک میں گھاس پھوس کھاتا تھا۔ 40 سال تک میں جنگلوں میں جناتوں کو، شیطانوں کو تعلیم دیا کرتا تھا۔ جنات مجھے مارنے آتے تھے، مجھے ستانے آتے تھے، لیکن اللہ نے مجھے طاقت دی۔ جب اتنے مستحق ہو گئے، جب اتنے متحقق ہو گئے، جب اللہ نے ہر طریقے سے ٹھوک لیا، جان لیا، پہچان لیا، تب اللہ نے اتنا بڑا ولی بنا دیا کہ فرما دیا اے عبد القادر جیلانی اعلان کر دو کہ سارے اولیاء کے گردنوں پر تمہارا قدم ہو جائے گا، تمہارا قدم سارے اولیاء کرام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ غوث، غوث کا دامن، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، خواجہ کا دامن، فیضان غوث خواجہ کمیٹی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ مقام ہے پیران پیر دستگیر کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بہت سارے بندوں کو بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے کام کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے۔ سید احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں کہ میرے پیران پیر دستگیر کو اللہ نے اتنی قدرت دی تھی کہ ایک ہاتھ میں شریعت رکھ دی تھی، ایک ہاتھ میں طریقت رکھ دی تھی۔ جو شریعت مانگنے آتا اسے شریعت دے دیتے، جو طریقت مانگنے آتا اسے طریقت عطا کر دیتے، جو ولی بننا چاہتا اسے ولی بنا دیتے۔ یہی تو وجہ ہے پیران پیر دستگیر کے گھر میں چور آیا، ایک چور آیا۔ آپ کو بتا دوں بڑے مشہور و معروف واقعات ہیں، یہ تو بڑے بات کے واقعات ہیں۔ بچپن کی بات کریں، صرف بچپن کی بات، آگے آپ مقرر خصوصی سے سن لیجئے گا۔ بچپن کا عالم ہے، چھوٹے ہیں پیران پیر دستگیر 4-5 سال کے ہیں، اپنی نانا کے خانقاہ میں تشریف فرما ہے۔ نانا کے خانقاہ میں ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں جیسے کہ کوئی بچہ دوڑتا
ہے، دوڑ رہے ہیں۔ ایک بھیکاری ماں، ایک پریشان حال ماں اپنے ایک بچے کو اوڑھنی سے ڈھانپ کر پیران پیر دستگیر کے نانا کے خانقاہ میں آئی، اور آنے کے بعد روتی پیٹتی ہوئی آئی تو دیکھا پیران پیر دستگیر نے یہ ماں رو رہی ہے، یہ ماں رو رہی ہے۔ کہا کیوں رو رہی ہو ماں، تمہیں کیا ہوا، کیا بات ہے؟ وہ عورت کہتی ہے اے بچے کیا بتاؤں، میرے پیٹ میں جب یہ بچہ تھا اس کا باپ مر گیا، اس کا باپ اسے دیکھنا چاہتا تھا، اس کا باپ مر گیا۔ اب جب یہ پیدا ہوا تو پیدا ہونے کے بعد بیمار ہو گیا تھا، تو جب بیمار ہو گیا تو میں اس عقیدت کے ساتھ اس خانقاہ میں لے کر آ گئی کہ اس خانقاہ میں جانے سے کسی کی خالی جھولی نہیں آتی ہے، جو بھی آتا ہے اسے بھر دیا کرتا ہے۔ میں لے کر آئی، راستے میں میرا بچہ مر گیا، راستے میں میرے بچے کا انتقال ہو گیا۔ یہی ایک بچہ تھا، بڑی مراد کا بچہ تھا، اسی خانقاہ کے طفیل سے بچہ ملا تھا۔ پیران پیر بچے ہیں، کتنے ہیں؟ چھوٹے بچے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کیا بات کر رہی ہیں، بچہ مر گیا ہے؟ بچہ نہیں مرا ہے، ذرا اوڑھنی تو ہٹاؤ، ذرا دوپٹہ تو ہٹاؤ۔ پیران پیر دستگیر نے دوپٹہ ہٹایا، کہا دوپٹہ ہٹاؤ، دوپٹہ ہٹایا تو کہا اے اماں یہ بچہ مرا نہیں ہے، دیکھو کھیل رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بچہ کھیل رہا ہے، یہ مرا نہیں، یہ بچہ کھیل رہا ہے۔ ارے بچہ مر چکا تھا، عبد القادر نے فرما دیا مرا نہیں، تو اللہ نے انہیں زندگی عطا فرما دی۔ بچپن کا یہ عالم نانا سید سومئی رحمت اللہ تعالی علیہ دور سے دیکھ رہے تھے۔ ارے واہ، یہ بچہ تو ابھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے لڑنے لگا، کھیلنے لگا ہے۔ اٹھایا لکڑی، کیا اٹھایا؟ لکڑی اٹھا کر روک، ابھی سے یہ دکھانا شروع کر دیا، رکو۔ لکڑی لے کے دوڑایا۔ عبد القادر جیلانی سامنے، نانا پیچھے۔ نانا بوڑھے تھے نہیں تو دھیرے دوڑتے، وہ سامنے یا پیچھے، لکڑی لے کے دوڑا رہے، رکو۔ عبد القادر جیلانی دوڑتے دوڑتے قبرستان میں پہنچ گئے۔ کہیے ایک بار سبحان اللہ۔ طاقت نہیں، ابھی تو ہم ماحول بنا رہے، ہم تو آپ کے اپنے آدمی ہیں، پرانے آدمی ہیں۔ عبد القادر جیلانی پہنچ گئے قبرستان سے کسی کو اٹھ کر بھاگتے ہوئے دیکھے ہیں؟ نہیں دیکھے ہیں؟ جانتے ہیں؟ تھوڑا سا ماحول بنائیے، موڈ بنائیے، پیچھے والے سامنے آ جائیے، آپ خوش رہو۔ ابھی کچھ دن پہلے نوٹ بندی ہوئی ہے نا، کچھ دن پہلے جب نوٹ بندی ہوئی تھی، اور اسی وقت میں امریکہ کا صدر بھی بدلا کہ نہیں بدلا؟ ایک نیا چڑھا ہے وہ۔ تو یہ دونوں لوگ جو ہے سفر کر رہے تھے، کس میں؟ پلین میں۔ ایک ہمارے بڑے آدمی، ایک امریکہ کے بڑے آدمی، دونوں سفر کر رہے تھے۔ نوٹ بندی ہوئی تھی، پیسے کی کتنی قیمت وہ تو سب کو معلوم ہے، 100 روپے مل جائے تو 1000 کا نوٹ نظر نہ آئے، پرانے نوٹ بیکار، نئے نوٹ 100 روپے مل جائے، وہاں سے لے کے یہاں تک لائن رہتی تھی سنڈیکیٹ بینک میں، لمبی لائن۔ وہ دونوں پلین میں اڑ رہا تھا۔ ہمارے بڑے آدمی نے کہا اگر میں 100 روپے کی نوٹ گرا دوں، کیا؟ اگر میں 100 روپے کی نوٹ گرا دوں تو مجھے لوگ بہت دعا دیں گے۔ کیا کہا؟ اگر 100 روپے کی نوٹ گرا دوں تو مجھے بہت لوگ دعا دیں گے، نوٹ بندی تھی۔ امریکہ کے بڑے آدمی نے کہا اگر میں ڈالر گرا دوں تو مجھے بہت دعا دیں گے لوگ۔ اب وہ جو پائلٹ تھا، جو پلین چلا رہا تھا، اس نے کہا کہ اگر ہم آپ دونوں کو گرا دیں تو دنیا ہمیں دعا دے گی۔ ووٹ بن گیا آپ کا؟ ہاں، خوش رہیے، اللہ تعالیٰ ہر سنی مسلمان کو خوش رکھے۔ پیران پیر دستگیر دوڑتے قبرستان میں پہنچ گئے، نانا پیچھے، نواسا آگے۔ کون نواسا؟ جو مادرزاد ولی تھا۔ کون نواسا؟ جس کو اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ وہ نواسا کہتا تھا میں اس وقت تک کوئی بات نہیں کہتا ہوں جب تک میرا پروردگار یہ نہیں کہتا عبد القادر تیری بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، پھر سے بولو سبحان اللہ۔ وہ عبد القادر جیلانی جن کی زبان سے بات نکلتی تو اللہ لوح محفوظ سے تقدیر بدل دیا کرتا تھا۔ وہ عبد القادر جیلانی
جس کو چاہتے ولایت دے دیتے، جس کو چاہتے علم عطا کر دیتے، جسے چاہتے تقویٰ دے دیتے، جسے چاہتے مال دے دیتے، جسے چاہتے اولاد بیٹا دے دیتے۔ وہ عبد القادر جیلانی بچے ہیں آگے، نانا پیچھے۔ روح قبرستان پہنچ گئے، کیا قبرستان پہنچ گئے؟ پہنچے تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا رے بھائی بچاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ارے بھائیو بچاؤ۔ قبرستان میں بچانے کے لیے کون رہتا ہے؟ اگر کوئی بھاگتا رہے اور قبرستان میں جا کر کہے بچاؤ اور ادھر سے اٹھ جائے تو آدمی اور مر جائے، دیکھ کے ہارٹ اٹیک ہو جائے، ارے بھائی یہ کب کی مرا تھا، یہ اٹھ کے ہم کو بچا رہا، یہ شیطان ہوگا، جو بچاؤ بولے تو وہی مر جائے گا۔ عبد القادر جیلانی بھاگتے بھاگتے آگے، انہوں نے فرمایا بچاؤ۔ 300 قبرستان تھی، 300 قبرستان کھل گئی، سب آ گئے، شیخ عبد القادر جیلانی کو بچا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے عبد القادر جیلانی، یہ ہے پیران پیر دستگیر۔ بچاؤ تو سارے مردے اٹھ کر بچانے لگے۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام شیخ عبد القادر جیلانی کو کیسے ملا؟ بڑی پاپڑ بیلی، بڑی محنت مشقت کی، کبھی زندگی میں عبادت نہ چھوڑی، ہمیشہ نماز پڑھتے رہے، عبادت کرتے رہے، اللہ کو راضی کرتے رہے۔ 12 سال تک گھاس پھوس کھا کر زندگی گزارا، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ مہربانی کی۔ تب تو یہ حالت تھی کہ مردے کو کہتے زندہ ہو جا تو وہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی اگر کسی کو کہتے جا تجھے بیٹا ہو جائے گا تو اسے بیٹا ہو جایا کرتا تھا، اگر کسی بیٹی کو کہتے بیٹا ہو جا تو وہ بیٹی بیٹا ہو جایا کرتی تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے اتنے بڑے ولی، اللہ کے اتنے جلیل القدر ولی ہے، خدا کی قسم کہ آپ کی زبان سے بات نکلتی، آپ کی دعا نکلتی، آپ اتنے بڑے مستجاب الدعوات تھے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لیا کرتا تھا، آپ کی بات کو سن لیا کرتا تھا۔ ایک بار آپ نے سنا ہوگا بہت بڑے بڑے واقعات، بڑی بڑی کرامتیں ہیں جو مشہور کرامتیں ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کی، آپ نے سنی ہوگی۔ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا بھی کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑ بھی جایا کرتے تھے، یہ محبت کی بات تھی، یہ ناز نخرے کی بات تھی۔ جب بندہ مقام و مرتبہ میں اعلیٰ ہو جاتا ہے، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کرتا ہے، خوب دوستی بڑھ جاتی ہے تو بندہ نخرہ بھی کرتا ہے، اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال تھا، اللہ سے جھگڑا کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لڑتے تھے۔ جب آپ توریت لینے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اللہ کی بارگاہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا، حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ بنایا۔ جب خلیفہ بنایا ادھر سامری نے ایک فتنہ برپا کر دیا، سارے لوگ دین کو چھوڑ دیا، ہدایت کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد پوجا کرنے لگے پتھر کی بتوں کی، مٹی کے بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ موسیٰ آئے، دیکھا تو جلال آ گیا، توریت کو پٹک دیا، توریت کو پٹک دیا، لوٹ کر تور کی طرف گئے، اور جانے کے بعد اللہ سے بات کی تو کیا کہا؟ ان ہی الا فتنتک، اللہ یہ سب تیرا فتنہ ہے۔ آج کا کوئی انسان اگر یہ بات بول دے کافر ہو جائے، لیکن وہ ناز نخرے تھے، اللہ کے اپنے محبوب بندوں سے ناز تھے۔ ایک عورت پیران پیر دستگیر کی بارگاہ میں آتی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے آج بہت سارا انسان پریشان حال رہتا ہے، کسی کو بچے نہیں تو کسی کو بیٹے نہیں، ارے بیٹا چاہیے، پیران پیر دستگیر کی بارگاہ میں لو لگا لو، اللہ بیٹا عطا کر دے گا۔ پیران پیر دستگیر کی بارگاہ میں آپ اپنی ساری توجہ لگا لو، آپ خود فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کچھ چاہیے وہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی قسم اللہ نے مجھ سے وعدہ فرما لیا ہے، پیران پیر فرماتے ہیں اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے، اے عبد القادر جیلانی تم جو بھی مجھ سے مانگو گے، تم جو بھی میری بارگاہ میں عرض کرو گے، میں تمہیں وہ چیز عطا کر دوں گا۔ اس لیے جسے بیٹا چاہیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، دل لگا لو، لو لگا لو، نماز پڑھ لو، نماز کے بعد بغداد کی طرف آپ اپنی توجہ کر لو اور کہو اے پیران پیر دستگیر
दस्तगीर, आप तो दुखियारों का ख्याल रखने वाले, आप बे औलादों को औलाद देने वाले, आप अल्लाह से औलाद दिलाने वाले हैं। ए अब्दुल कादिर जिलानी, हमें बेटा चाहिए, हमें औलाद चाहिए। खुदा की कसम, पक्की और सच्ची अकीदत अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की है तो आपको बेटा जरूर होगा, आपको शेख अब्दुल कादिर जिलानी औलाद दिला देंगे। कई वाकयात हैं। एक औरत आई, दुखियारी माँ आई, कहा है अब्दुल कादिर जिलानी हमें बेटा चाहिए, हमें औलाद चाहिए। पीराने पीर दस्तगीर ने फरमाया, अच्छा अच्छी बात है, तेरे किस्मत में औलाद तो नहीं है, लेकिन देखता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में लौ लगाया और अपना कांटेक्ट किया, कहा अल्लाह इस माँ को एक बच्चा दे दे। कहा इसकी किस्मत में बच्चा नहीं है। फिर कहा अल्लाह इस माँ को एक बच्चा दे दे। कहा इसकी किस्मत में बच्चा नहीं है। फिर कहा अल्लाह इस माँ को एक बच्चा दे दे। कहा बच्चा इसकी किस्मत में नहीं है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने जुब्बे मुबारक को उतारा और हवा में लहरा दिया। कहा ऐ अल्लाह अगर मेरी बात न सुनी जाएगी, ऐ अल्लाह अगर मेरी दुआ कबूल न होगी तो ले अपना खिरका, ले अपनी खिलाफत, ले अपना फजल, ये अपना कमालात, मुझे इनकी जरूरत नहीं। उतार कर फेंक दिया। ये नाज नखरे वाले थे, वरना अल्लाह की बारगाह में किसकी मजाल है जो लड़ाई कर ले। अल्लाह की बारगाह में किसकी मजाल है कि अल्लाह ताला से झगड़ा कर ले। लेकिन ये नाज नखरे थे, मुहिब महबूब के नखरे थे। इतना था कि सरकार दो आलम मदीने से तशरीफ ले आते हैं और कहते हैं बेटा अल्लाह की बारगाह है, ये जलाल वाली बारगाह है, यहाँ गुस्सा नहीं किया जाता, यहाँ जलाल नहीं दिखाया जाता। कहा नाना अब आप आ गए तब तो मुराद पूरी हो जाएगी। पहले मैं अकेला था, अब आप मेरे साथ आ गए, अब तो मुराद पूरी हो जाएगी। कहा बेटा ऐसा है, यहाँ जलाल न दिखाया करो, ये खुदा की बारगाह है, अल्लाह की बारगाह है। कहा नाना जान जब मैं उसका काम करता हूँ, जब उसके दीन की खिदमत करता हूँ, जब उसकी तबलीग करता हूँ, तो ये अब्दुल कादिर की जबान है जो खुदा से मांगे। अल्लाह ने जब वादा किया है कि अब्दुल कादिर तेरी जबान को कभी खाली नहीं रखूंगा, तो ये अल्लाह की बारगाह में मैंने मांगा तो अल्लाह ने फरमाया नसीब में नहीं है, किस्मत में नहीं है, तकदीर में नहीं है। ए नाना जान हम तो वही चीज मांगते हैं जो तकदीर में नहीं है, ताकि खुदा मेरी बात की वजह से, मेरी दुआ की वजह से जो तकदीर में नहीं है वो मेरे मकाम की वजह से उसे तकदीर में आ जाए और उसे वो चीज मिल जाए। कहा नाना अब आप आ गए तो बात बन गई, आप आ गए तो बात बन गई। उस औरत को कहा जा माई, कहा जा माई अब तेरा काम हो गया, अब तो नाना भी साथ आ गए, सरकारे दो आलम भी साथ आ गए, अब तेरा काम हो जाएगा, जा तुझे बेटा होगा। क्या फरमाया? जा तुझे बेटा होगा। औरत चली गई, कुछ दिन के बाद उसके घर में विलादत हुई, बेटी पैदा हुई। क्या पैदा हुई जानते हैं? एक होता है तकवीन। क्या होता है? तकवीन होता है, अकायद की किताब में होता है, वो उसकी बहस होती है। तकवीन कहते हैं, तकवीन अल्लाह ताला, एक तो तकदीर, एक तखलीक होती है और एक तकवीन होती है। तखलीक सिर्फ खुदा करता है, पैदा करता है, बनाता है अल्लाह ताला। और तकवीन जो होता है किसी चीज में रद्दो बदल कर देना, किसी मर्द को औरत बना देना, किसी जानवर को इंसान बना देना, इसे शान तकवीन कहते हैं। अल्लाह ताला ने अब्दुल कादिर जिलानी को शान तकवीन अता फरमाई थी कि अगर वो मिट्टी को बोलते सोना है तो वो सोना हो जाएगा, किसी मर्द को कहती औरत है तो वो औरत हो जाती थी। उस औरत के घर में बच्ची पैदा हुई, दौड़कर कपड़े में लपेट कर अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में कहा हुजूर, कहा क्या बात है? कहा बच्चे की विलादत तो हो गई लेकिन बेटा नहीं, बेटी पैदा हुई। कहा ये कैसे हो सकता है? ये कॉन्फिडेंट था उनको, ये अब्दुल कादिर जिलानी को ये ताकत थी, कॉन्फिडेंट था कि अब्दुल कादिर की जबान से जो निकल जाए तकदीर बदल सकती है, लेकिन मेरी जबान की बात नहीं बदल सकती। कहा ये कैसे हो सकता है? बेटी कैसे हो सकती? मैंने बेटा कहा, बेटी कैसे हो सकती? सुभान अल्लाह। कहा कपड़ा हटाओ, कपड़ा हटाया तो जो घर में बेटी पैदा हुई थी यहां बेटा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ایسے ہی نہیں، ایک اور عورت آئی، ایک خاتون آئی، کہا پیران پیر دستگیر مجھے 19 بیٹیاں ہیں۔ کتنی بیٹی؟ تاڑ پتری میں اگر کسی کو ہو جائے، بڑھیا تھا، اگر تاڑ پتری میں ہو جائے بیچارہ زمین میں دھس جائے گا چلتے چلتے۔ ایک بیٹی پر 20 لاکھ روپیہ خرچہ۔ یہی تو ڈر ہے، اسی ڈر کی وجہ سے شریعت کو پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ عورت آئی، بہرحال آپ کے میٹر میں جانا نہیں چاہیں گے، آپ کہیں گے زیادہ بچے پیدا کرنا چاہتے ہو؟ اب ہم بولیں گے نہیں بھائی آپریشن مت کراؤ، بچے پیدا ہونے دو۔ تو پڑھاتا، بعد میں آ کے میرے سے پوچھتا تیرے کہنے پہ میں 1 سے 4 بچہ پیدا کیے، اب یہ بچے کون پڑھانا، اب یہ بیٹی کی شادی کرانا کون دے پیسے دے؟ تو میں پھنس جاتا ہوں۔ عورت آئی پیران پیر دستگیر کی بارگاہ میں، کہا یا پیران پیر دستگیر 19 بیٹیاں ہیں۔ یہ تکوین کی بات جو ہم نے کہی وہ اب ثابت ہو رہی۔ پیران پیر دستگیر 19 بیٹیاں ہیں، پھر 20ویں سے امید سے ہوں، آپ دعا کر دو اس بار بیٹا ہو جائے، ورنہ میرے مرد نے کہا ہے طلاق دے دوں گا، طلاق دے دوں گا۔ کہا اچھا؟ پیران پیر دستگیر نے فرمایا جا تیرا مرد طلاق نہیں دے گا، جا تیرا مرد طلاق نہیں۔ کوئی دعا نہیں کی، کوئی دعا نہیں کی، کہا جا جا تیرا مرد طلاق نہیں دے گا۔ وہ عورت سوچنے لگی کہ انہوں نے کچھ میرے واسطے دعا نہیں کیا، بس ہم نے کہا تھا کہ پیران پیر دعا کر دیجئے کچھ بیٹا ہو جائے، اس بار کوئی دعا نہیں کی، اب کیا ہوگا؟ وہ عورت سوچ رہی تھی۔ پیران پیر دستگیر کا ایک خطاب ہے، پیران پیر دستگیر کا ایک لقب یہ بھی ہے کہ وہ دل کے حال کو معلوم کر لیتے تھے، وہ دل کی کیفیت پکڑ لیتے تھے، تقدیر ان کے آزو بازو پھرتی رہتی تھی۔ آپ نے جان لیا یہ عورت بول رہی ہے، سوچ رہی کہ انہوں نے میرے واسطے کچھ دعا نہیں کیا۔ کہا رے جا جا تیری جو 19 بیٹیاں ہیں نا سب کے سب بیٹے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ گھر گئی تو جتنی 19 بیٹیاں تھی سارے کے سارے بیٹے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ اولیاء کی نظر ہے، یہ پیران پیر دستگیر کی نظر ہے، جس کو چاہے جو عطا کر دے۔ شیخ صاحب الدین سہروردی علیہ رحمت و رضوان آپ کے مرید خاص تھے، آپ کے نزدیک رہنے والے تھے۔ شیخ صاحب الدین سہروردی شروع میں علم کلام بہت پڑھتے تھے، آپ علم کلام بہت پڑھتے تھے، آپ ڈاکٹری کا علم فلسفہ ایسا پڑھتے تھے۔ آپ کے چچا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں چھوٹے تھے، وہ ان کو پکڑ کر لے کر آئے، کہا چلو ایک بزرگ کی بارگاہ میں لے جا رہا ہوں، ایسی بارگاہ ہے جو دل کی دنیا بدل دیتے ہیں، وہاں کوئی حرکت نہ کرنا، ادب کے ساتھ بیٹھے رہنا۔ آتے ہیں شیخ صاحب الدین سہروردی علیہ رحمت و رضوان کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پیران پیر اے بچے تو کیا پڑھا ہے؟ کہا میں نے علم کلام پڑھی ہے، میں نے علم فلسفہ پڑھا ہے، میں نے اتنی کتابیں پڑھی ہے۔ کہا اے بچے میرے قریب آ جاؤ۔ شیخ صاحب الدین سہروردی قریب آتے ہیں، پیران پیر دستگیر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر مارتے ہیں، اس کے بعد فرماتے اب پتا کیا پڑھا ہے؟ کہا کہ اے پیر دستگیر بہت کچھ پڑھا تھا لیکن اب کچھ بھی یاد نہیں ہے، سارا نکل گیا ہے۔ پیران پیر دستگیر نے فرمایا اب کیا ہے؟ کہا اے پیران پیر دستگیر اب میرے سینے میں اللہ نے علم لدنی دے دیا، اتنا علم عطا فرما دیا کہ میں تحت الثری تک کے حالات کو معلوم کر لیتا ہوں، عرش اعظم تک کے حالات کو معلوم کر لیتا ہوں۔ ایک دست نے پیران پیر دستگیر کے صاحب الدین سہروردی کی زندگی بدل دی، آپ جسے چاہتے تھے ولی بنا دیتے تھے۔ آپ نے سنا ہے نا ایک گاؤں کا ایک کتب مر گیا، ایک کتب کا انتقال ہو گیا، پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آرام فرما تھے، ایک چور پیران پیر دستگیر کے گھر میں چوری کے لیے آیا۔ وہ ارے چور کیا چور تھا، کاش کہ وہ چور ہم ہی ہوتے، آپ ہی ہوتے، وہ چور جو پیران پیر دستگیر کے گھر میں چوری کرنے گیا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ
چور ہم ہی ہوتے، چوری کرنا تو اچھا عمل نہیں ہے، لیکن پیران پیر دستگیر کی بارگاہ میں چوری کرنے گیا، اتفاق سے اس گاؤں کا ایک علاقے کا ایک کتب کا انتقال ہو گیا تھا، رات تھی، رات کی تاریکی میں وہ گاؤں کے کچھ آدمی آ گئے پیران پیر دستگیر کے پاس، کہا ہے پیران پیر دستگیر فلاں گاؤں کا کتب انتقال ہو گیا ہے، آپ اس کی جگہ پر کسی کو بھیج دیجئے۔ پیران پیر نے فرمایا جاؤ صبح آنا، صبح دیکھا جائے گا۔ کہا نہیں، ابھی کتب بنا دیجئے۔ کہا جا کونے میں ایک آدمی بیٹھا ہے، کتب بیٹھا ہے، اسے لے کر جاؤ۔ آیا تھا چور بیچارہ، علی بابی نہیں جانتا تھا، کہا کتب بیٹھا ہے لے گیا، اس کو پکڑا، باہر نگار کر لایا۔ اس نے کہا بھائی میں چور ہوں، کوئی کتب نہیں ہوں۔ کہا نہیں چلو، عبد القادر جیلانی نے فرما دیا ہے کہ تو کتب ہے تو کتب ہو گیا۔ پیران پیر کی نظر وہ تھی، چور کو بھی کتب بنا دیا کرتے تھے، آپ جسے جو چاہتے تھے بنا دیا کرتے تھے۔ آپ کا مشہور و معروف واقعہ، آپ کی وہ مشہور و معروف کرامت، 12 سال پہلے ڈوبی ہوئی کشتی جو شادی کا جھوڑا تھا، جس میں بہت سارے لوگ تھے، پیران پیر دستگیر نے دیکھا، دریائے دجلہ کے پاس گئے ہوئے تھے سیر کرنے کے لیے، سیر کرنا کیا، تقدیر دکھانا تھا، اپنی ان کی طاقت دکھانی تھی کہ وہ جو بول دے اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیتا ہے، وہ جو بول دے اللہ اسے پوری کر دیتا ہے۔ سیر سیاح میں تھے، آپ کا ایک مرید آپ کے ساتھ ہے، پیران پیر دستگیر اور آپ کا مرید ایک ساتھ میں ہے، دیکھتے ہیں کہ ایک عورت آتی ہے اور اپنے کپڑے وغیرہ تھوڑے اوڑھنی وغیرہ پھینکتی ہے، رونے لگتی ہے، چلانے لگتی ہے، پوچھتے ہیں کیا بات ہے، یہ عورت کیوں رو رہی ہے، اسے کیا ہو گیا ہے، اس کا پانی تو کسی نے گرایا بھی نہیں، اس کی ہانڈی تو کسی نے توڑی نہیں ہے، اسے تو کسی نے مارا گالی نہیں دیا، کیوں رو رہی ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے اے پیران پیر دستگیر کیا بتاؤں، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، بڑا حسین و جمیل خوبصورت بیٹا تھا، بڑی ناز نخرے سے پالی تھی، بہت محبت کے ساتھ پالی تھی، جوان ہو گیا، شادی کا رشتہ گیا، ندی کے اس پار شادی تھی، شادی کے لیے گئے، شادی ہو گئی، جب ادھر سے بارات لے کر آ رہے تھے تو دریا میں ایک طریقے کی بھوکم آ گئی، دریا میں موج اٹھی اور اس کا بیٹا جہاز سمیت اس میں جتنے باراتی تھے سب کے سب ڈوب گئے، سب کے سب مر گئے۔ اس لیے وہ جب سے مرا ہے یہ ماں روزانہ آتی ہے اور یہاں پہ روتی ہے، وہ ابیلا کرتی ہے۔ پیران پیر دستگیر جوش میں آ گئے، دریائے رحمت جوش میں آ گیا، فرمایا جا اس عورت کو بول دے کہ تو خاموش رہو، تیرا بیٹا زندہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، خاموش رہنے کہو۔ وہ عورت کو جا کر سمجھاتے ہیں مرید کہ تو خاموش رہ۔ پیران پیر دستگیر نے فرمایا ہے تیرا بیٹا تیری بہو وہی کپڑے وہی سارا کچھ جو کچھ بھی تھا اس کے ساتھ ہی آ جائے گا۔ پیران پیر دستگیر کہ وہ بات جب کہی وہ عورت دنگ ہو گئی، 12 سال پہلے کشتی ڈوبی ہوئی، کہاں مچھی کہاں گئی ہوگی، کہاں مٹی بن گیا ہوگا، 12 سال پہلے کی ڈوبی ہوئی کشتی، لیکن زبان پیران پیر سے نکل گیا زندہ ہو جائے گا، مطلب اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل دے گا۔ سبحان اللہ۔ کہا جیسے پیران پیر دستگیر مراقبے میں گئے، کہا اللہ اس بڑھیا کے بیٹے کو، اس کی بہو کو، اسی کشتی کو، اس میں جتنے باراتی تھے سب کو، جو کپڑا پہنے ہوئے تھے، جو جوتا پہنے ہوئے تھے، جو لباس پہنے ہوئے تھے، جن کی جتنی عمر تھی، اللہ سب کو اسی کے ساتھ زندہ فرما دے۔ عبد القادر جیلانی کی یہ بات کہنی تھی کہ دریا میں ایک موج ہوئی، دریا میں ایک وابلہ آیا اور وہی کشتی جو کہ 12 سال پہلے ڈوبی تھی، خدا کی قسم شیخ عبد القادر جیلانی کے قول کے مطابق آپ کے دعا کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسی کشتی کو دوبارہ واپس کر دیا اور باہر لا دیا۔ 12 سال پہلے ڈوبی ہوئی کشتی کو بھی پیران پیر دستگیر نے اپنی دعا سے سارے لوگوں کو زندہ فرما دیا۔ سبحان نعرہ تکبیر، دستگیر کی شان، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ غوث، غوث کا دامن، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، فیضان غوث و خواجہ کمیٹی، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عقیدت محبت پیدا کیجئے، کس سے؟ پیران پیر دستگیر سے۔ خدا کی قسم آپ ہی کا قول ہے، کوئی چاہنے والا، کوئی مرید، کوئی میرا ماننے والا، آج دنیا جتنی انکار کرے تو کرے، ہمیں دنیا سے مطلب نہیں، ہمیں ہمارے پیر کا دامن ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے غوث اعظم کا دامن کافی ہے۔
ارے آپ اللہ کے اتنے مقرب تھے، اتنے مقرب تھے، اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دی تھی، خدا کی قسم جو زبان سے نکالتے تھے اللہ پوری فرما دیا کرتا تھا، اللہ آپ کو عطا فرما دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اتنے واقعات ہیں پیران پیر دستگیر کے، ایسے کرامات ہیں پیران پیر دستگیر کے۔ آپ کے تعلق سے آتا ہے آپ علم شریعت بھی تھے، آپ علم طریقت بھی تھے۔ پیران پیر دستگیر کی حالت یہ تھی، آپ 13 زبان میں بیان فرماتے تھے، 13 زبان میں، اس وقت 13 زبان میں بیان کرتے تھے، اور آپ جس کو جو بات کہنا چاہتے تھے، جس ملک کا بھی آدمی ہو اس کو اس ملک کے بھاشے میں سمجھا دیا کرتے تھے۔ آپ کی شان یہ تھی کہ خدا کی قسم بچپنے سے ولایت کا سمندر امڑتا رہتا تھا۔ آپ ہر ایک شخص کو جو آپ کی بارگاہ میں آتا تھا، جو مانگنا چاہتا تھا، جو بھی اس کی خواہش ہوتی تھی، پیران پیر دستگیر اسے عطا فرما دیا کرتے تھے۔ اس لیے میں برابر کہتا ہوں، آپ سے التجا کرتا ہوں، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو، آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو، آپ لو پیران پیر دستگیر کی بارگاہ سے لگا لو، آپ پیران پیر دستگیر کی بارگاہ سے مانگ لو۔ خدا کی قسم پیران پیر دستگیر کا قول ہے کہ جو بھی میری بارگاہ سے لو لگائے گا ہم اسے ضرور عطا فرما دیں گے، اللہ سے دلا دیں گے۔ لوگوں اپنا ایمان پکا کرو، اپنا یقین پختہ کرو۔ آج مانگنے کو ہم مانگتے ہیں، فاتحہ دلاتے ہیں، پیران پیر کی نیاز کرتے ہیں، لیکن ہمارا یقین پختہ نہیں ہوتا ہے۔ دعا کے لیے ضروری ہے، مانگنے کے لیے ضروری ہے یقین پختہ ہو، ارادہ پختہ ہو، تبھی بارگاہ سے ملا کرتا ہے۔ آج ہمارے لیے مدد کیوں نہیں آتی؟ پہلے کے لوگوں کے لیے مدد آتی تھی، وجہ یہی ہے ہمارا یقین پختہ نہیں ہے، ہمارا ایمان پختہ نہیں ہے۔ اگر پختہ ہوتا، اگر ہمارا ایمان پختہ ہوتا تو ہم یہاں سے پکار کر رہ جاتے ہیں، ہمارا کام نہیں بنتا، اور ادھر 12 سال پہلے کی ڈوبی ہوئی کشتی بھی باہر آ جایا کرتی ہے۔ ایمان پیدا کیجئے، پیران پیر دستگیر کی محبت پیدا کیجئے۔ پیران پیر دستگیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساری چیزوں کا خزانے کا مالک بنا دیا تھا، جسے جو چاہتے عطا کر دیتے۔ آپ کی وہ بارگاہ تھی، آپ کی تقریر، پیران پیر کی تقریر سننے کے لیے حضور اکرم بھی تشریف لایا کرتے تھے۔ آپ کے بیان میں اتنا جذب ہوتا تھا، آپ کا بیان ایسا ہوتا تھا کہ، اور پہلے کے زمانے میں مائک نہیں ہوتا، آپ خطاب کرتے 50,000 پبلک ہوتی تو 50,000 پبلک آپ کی آواز سن لیا کرتی تھی۔ آپ کی بارگاہ میں آپ کا بیان سننے کے لیے فرشتے آیا کرتے تھے، آپ کا بیان سننے کے لیے۔ اور صرف سامعین ہی نہیں، دنیا میں جتنے بھی اولیاء کرام تھے، جس وقت پیران پیر دستگیر بیان کرتے تھے، سارے اولیاء اپنی خانقاہوں میں، اپنے مدرسوں میں، پہاڑ میں، ہر جگہ ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے اور بیان سنا کرتے تھے اور لکھا بھی کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیان بغداد میں کرتے اور لکھا جاتا کہاں؟ ملک شام میں، سیریا میں لکھا جاتا تھا۔ وہ لکھ کر لاتے، اور جب کبھی موقع ملتا تو وہ کہتے حضور ہم نے آپ کا فلاں بیان سنا تھا، ذرا میں نے لکھا تھا، دیکھ لیجئے کچھ غلطی تو نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ پیران پیر دستگیر کا مقام تھا، وہ آپ کی ولایت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ولی تو دنیا میں بہت سارے ہیں لیکن پیران پیر دستگیر کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اعلیٰ مقام سے نوازا تھا، بڑا اعلیٰ مرتبہ دیا تھا۔ اس لیے جو ہم ماننے والے ہیں ہمیں بھی اعلیٰ طریقے سے ماننا ہوگا، ہمیں بھی لو پیران پیر دستگیر سے سچی لگانی پڑے گی، ہمارے دل میں بھی ان کی محبت سچی ہونی ہوگی۔ جب سچی محبت ہوگی تو ہماری ساری تکلیفیں بھی دور ہوگی، ہماری پریشانیاں بھی دور ہوگی۔ سچی محبت کرنے والے ہم اس وقت ہوں گے، سچی محبت ہماری اس وقت ہوگی جبکہ ہم پیران پیر دستگیر سے سچی محبت کریں۔ سچی محبت کب ہوگی؟ پیران پیر دستگیر نے زندگی بھر میں ایک نمازیں نہیں چھوڑی ہے، لیکن سنی مسلمان رات دن نمازیں چھوڑتا ہے۔ پیران پیر دستگیر نے کبھی حرام نہیں کھایا، ہم حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے۔ پیران پیر دستگیر نے ماں باپ کا دل نہیں دکھایا، ہم رات دن ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں۔ دیکھو مسلمانوں، ہم لاکھ بیان سنتے رہتے، کرتے رہتے، لیکن اگر ہم عمل نہیں کریں گے، ہم اپنے ماں باپ کو خوش نہیں رکھیں گے۔ یاد رکھو، اگر ماں باپ کو خوش نہیں رکھا، ماں باپ کی بات نہیں مانا، ان کی دیکھ بھال نہیں کیا، تو نہ اللہ کی مدد ہوگی نہ پیران پیر دستگیر
دستگیر کی مدد ہوگی. یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں, نبی اکرم کی حدیث ہے. آقا نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے, جو اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے, جو ان کی دیکھ بھال نہیں کرتا, اللہ ان کے فرائض قبول نہیں کرتا, اللہ ان کے نوافل قبول نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا. اور فرمایا نبی اکرم نے ماں باپ کے تعلق سے کہ جو بندہ باپ کی عزت کرتا ہے وہ خدا کی عزت کرتا ہے, جو اپنے ماں باپ کی بات مانتا ہے وہ جنت تیار کرتا ہے. اس لیے جس سے باپ راضی ہوگا اس سے خدا راضی ہوگا. اے مسلمانوں, ہزاروں تقریریں سنتے ہیں, ہزاروں بیانات سنتے ہیں, ہمارے لیے مدد نہیں آتی. کیا ہمارا خدا نہیں ہے؟ ہمارا بھی خدا ہے. صحابہ کے لیے فرشتوں کا لشکر بھیجتا تھا, تابعین کے لیے لشکر بھیجتا تھا, ان کے پاس مدد آیا کرتی تھی, پیران پیر دستگیر کی مدد لوگوں کو ملتی تھی. کیا ہمارا خدا نہیں ہے؟ ہمارا بھی خدا ہے, لیکن ہمارا ایمان عقیدہ اگر ان کی طرح ہو جائے, خدا کی قسم جیسے ان کی مدد ہوتی تھی ویسے ہماری مدد ہوگی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. तेवढे हे सेम